غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دامن کو مضبوطی سے پکڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں غلام ہے، انتقال ہو جاتا ہے. قبر میں گیا، جانے کے بعد جب فرشتے آئے، بولنے والا واقعہ نہیں ہے. جب فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا من ربک ما دینک، تو اس نے کہا عبد القادر. کیا کہا؟ زور سے بولو. عبد القادر. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فرشتوں یہ میرے عبد القادر سے محبت کرتا ہے، اور عبد القادر میری بارگاہ میں ساجدین میں سے ہے، عبد القادر میری بارگاہ میں محبوبین میں سے ہے، اس لیے اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. ذرا سوچے آپ ذرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اور غوث اعظم کا واسطہ کتنا مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ غوث اعظم سرکار کے مرید اگر قبر میں جائے اور غوث اعظم سرکار چاہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اس کی مغفرت کروا دے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات رضوان جنت سے ہوتی ہے، میری ملاقات جہنم کے دروں کا مالک سے ہوتی ہے. اور اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تمہارے جہنم میں کیا میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، آپ کا کوئی مرید میرے جہنم میں نہیں ہے. بتائیں ذرا کہ میرے باپ نے فرمایا ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی. حضرات گرامی، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھامئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف میں خطاب کیا کرتے تھے تو آپ کے خطاب کو سننے کے لیے فقط انسان ہی نہیں جمع ہوتے تھے بلکہ غوث اعظم کی تقریر کو سننے کے لیے جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے. غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے ملائکہ بھی حاضر ہوتے تھے. سرکار غوث پاک خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر مخلوق میں کوئی شیخ ہوتا ہے، کوئی پیر ہوتا ہے، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبد القادر جو ہے یہ انسانوں کے بھی شیخ ہے، عبد القادر جو ہے یہ جناتوں کے بھی شیخ ہے، عبد القادر جو ہے یہ فرشتوں کے بھی شیخ ہے. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. جس غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس غوث کا یہ مقام ہے کہ غوث اعظم فقط آپ کے شیخ نہیں ہے بلکہ غوث اعظم فرشتوں کے بھی شیخ ہے، غوث اعظم ملائکہ کے بھی شیخ ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت رکھتے ہیں ان کی مدد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرماتے ہیں. پنجاب کی سرزمین ہے اور پنجاب میں رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے. پنجاب کی سرزمین پر ایک گاؤں میں ایک ہندو رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے، اور اس غیر مسلم کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی عورت، اور غیر مسلم کے بغل میں ایک مسلمان رہتا تھا جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلمان کے نام پر کلنک تھا. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے عادت و اطوار سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے حرکات و سکنات سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے. اسے مسلمان کہا جاتا ہے. وہ مسلمان تو تھا لیکن مسلمان کے نام پر کلنک تھا. حضرات گرامی کو اس عورت پر روزانہ گندی نظر ڈالا کرتا تھا، اس عورت پر روز غلط نظر ڈالتا تھا اور سوچتا تھا اپنے دل میں اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کا، اس عورت پہ غلط نگاہ ڈالتا تھا. اور اس کے شوہر نے ایک دن بھاپ لیا، یہ میری عورت پہ روز غلط نگاہ ڈالتا ہے، روز غلط نظر سے میری بیوی کو دیکھتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں نکلتے کہاں جانے کے لیے، شوہر اپنے سسرال اور بیوی جو ہے اپنے مائکے میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ دونوں تیار ہو کر کے نکلتے ہیں مگر بہت غریب ہے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، پیدل چل کے